زندگی کے فیصلے کرتے وقت اگر ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی آنکھ سے بھی دیکھا جائے تو فیصلے کبھی غلط نہ ہوں۔ صبح کی نرم نرم دھوپ صحن میں اتر رہی تھی۔ باورچی خانے میں چولہے کی ہلکی آنچ پر روٹیاں پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ والدہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں اور بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھیں۔ اسی گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ بہت نفاست پسند تھا۔ اسے صرف اچھا کھانا ہی پسند نہیں تھا بلکہ ہر چیز کا سلیقے سے ہونا اس کی کمزوری تھی۔ سالن کی پلیٹ خوبصورتی سے سجی ہو، چائے کا رنگ درست ہو اور روٹی تو ایسی گول ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا بھی داد دے۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہا کرتا تھا، میری پلیٹ میں اگر روٹی گول نہ ہو تو میرا آدھا ذائقہ کھانے کا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ گھر والے اس کی اس عادت سے خوب واقف تھے۔ ایک دن اس کی بہن سارہ جلدی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اسی افراتفری اور عجلت میں ایک روٹی ذرا سی ٹیڑھی میڑھی بن گئی۔ جیسے ہی حمزہ نے وہ روٹی دیکھی تو وہ مسکرا کر بولا، یہ کیا بنایا ہے؟ سارہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بھائی روٹی ہی ہے۔ حمزہ نے روٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، غور سے دیکھا اور پھر زور سے بولا، روٹی؟ یہ تو آسٹریلیا کا نقشہ لگ رہا ہے۔ یہ سن کر پورا گھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ والد صاحب بھی اپنی ہنسی روک نہ سکے، جبکہ والدہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، اللہ کی نعمت کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ رزق ہے۔ مگر اس دن کے بعد جب بھی کوئی روٹی ذرا سی بھی ٹیڑھی بنتی، پورے گھر میں ایک ہی جملہ سنائی دیتا، یہ حمزہ کو مت دینا ورنہ پھر سے آسٹریلیا شروع ہو جائے گا۔ وہ روٹی یعنی حمزہ سے چھپا دی جاتی۔ ایک دن والدہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہارے لیے کوئی ایسی بہو ڈھونڈنی پڑے گی جو کہ کمپاس سے روٹیاں بناتی ہو، یعنی پرکار سے۔ سب ہنس پڑتے اور حمزہ بڑے اعتماد سے کہتا، میری بیوی تو ایسی ہوگی کہ روٹی دیکھ کر لوگ پوچھیں گے، یہ ہاتھ سے بنی ہے یا مشین سے؟ بہت اعتماد ہوتا تھا حمزہ کے لہجے میں۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار حمزہ کی منگنی ایک نہایت شریف، باحیا اور نرم مزاج لڑکی مریم سے طے ہو گئی۔ مریم بہت اچھی لڑکی تھی۔ شادی ہوئی تو مریم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، ساس کے لیے چائے بناتی، سسر کی دوائیں وقت پر دیتی، شوہر کے کپڑے استری کرتی، گھر کو صاف رکھتی اور ہر ایک کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی۔ لیکن ایک چیز تھی جس میں وہ کمزور تھی، روٹی بنانا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی روٹی صحیح نہ بنا پاتی۔ وہ کوشش کرتی مگر کبھی روٹی لمبی ہو جاتی، کبھی بیضوی ہو جاتی، کبھی کناروں سے موٹی رہ جاتی، کبھی جل جاتی، یعنی کہ ایک پرفیکٹ روٹی کی شیپ اسے دینا نہیں آتی تھی۔ پہلی بار جب اس نے حمزہ کے سامنے روٹی رکھی
تو حمزہ کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ یہ روٹی ہے؟ مریم نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، میں سیکھ لوں گی، بس تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ لیکن حمزہ نے سخت لہجے میں کہا، اتنی معمولی سی چیز بھی تمہیں نہیں آتی؟ تمہیں اور کیا کام آتے ہوں گے؟ ساس نے بھی بے اختیار کہہ دیا، بیٹی، مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے، کھانا اچھا بنانا سیکھ لو۔ اس رات مریم بہت روئی۔ اس نے اگلے ہی دن سے روٹی سیکھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کبھی ساس سے سیکھتی، کبھی پڑوسن سے، کبھی آئینے کے سامنے آٹا بیلنے کی مشق کرتی۔ اس کی انگلیاں کئی بار جلیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ادھر حمزہ کی ناراضگی بڑھتی گئی۔ وہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا تھا اس چیز پر۔ آخر ایک دن غصے اور ضد میں آ کر اس نے مریم کو طلاق دے دی۔ مریم خاموشی سے اور صبر سے اپنے میکے واپس چلی گئی۔ کچھ مہینوں بعد گھر والوں نے حمزہ کی دوسری شادی زینب سے کر دی۔ زینب نہایت خوبصورت، جدید سوچ رکھنے والی اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اسے کھانے پکانے کا بھی بہت شوق تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن جب اس نے نرم، سفید اور بالکل گول گول پھلکے بنا کر دسترخوان پر رکھے تو حمزہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ حمزہ نے پہلا نوالا کھایا اور بے اختیار بولا، بالکل بالکل ایسی ہی روٹی کا خواب دیکھا تھا میں نے کہ میری بیوی ایسی روٹی بنائے۔ گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ قرض کے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ والدہ نے خوشی سے کہا، لو بھائی حمزہ، آخر تمہیں تمہارے خوابوں کی بہو مل ہی گئی۔ بہن بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اب تو آسٹریلیا والا نقشہ کبھی بھی نہیں دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ قرض کے تمسخر اڑایا گیا، خوشیاں منائی گئیں، خوشی انجوائے کی گئی، سب لوگ ہنسنے لگے۔ اب روزانہ دسترخوان پر نرم گرم بالکل گول گول روٹیاں ہوتی۔ حمزہ خوشی خوشی دوستوں سے بھی کہتا، قسم سے اب کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب زندگی کا لطف صحیح معنوں میں آنے لگا ہے۔ وہ اکثر زینب کی تعریفیں کرتا، اس کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ کبھی اسے بازار لے جاتا، کبھی تحفہ دیتا، کبھی سب کے سامنے اس کی تعریفیں کرتا۔ ان کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ شکر ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ اگر مریم کے ساتھ رہتا تو شاید کبھی بھی خوش نہ رہ پاتا اور ساری عمر وہی روٹیاں کھانی پڑتی، جلی ہوئی، گول نہ بنی ہوئی۔ گھر والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب حمزہ کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ ایک شام حمزہ معمول سے کافی پہلے گھر واپس آیا۔ راستے سے اپنی بیوی کے لیے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اور اس کی پسندیدہ مٹھائی بھی لیتا آیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج زینب کو سرپرائز دوں گا، پھر اسے باہر کھانے پر بھی لے جاؤں گا۔ زینب مجھے اتنا خوش رکھتی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے کے دروازے تک پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اندر سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔
جیسے موبائل فون کے اسپیکر سے کوئی آواز باہر آ رہی ہو۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حیران رہ گیا۔ اندر زینب ایک نامحرم مرد سے بے تکلفی سے ہنستے ہوئے موبائل فون پر بات کر رہی تھی۔ حمزہ کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ زمین پر گر گیا۔ وہ گفتگو بھی خاصی شرم و حیا سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مریم کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ مریم جو روٹی تو اچھی نہیں بنا سکتی تھی، مگر اپنے شوہر کے کپڑے خود دھوتی تھی۔ اس کو کبھی بخار ہو جاتا تو رات بھر جاگتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور جس کی وفاداری پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسی لمحے حمزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے گول روٹی کی ضد کے لیے ایک وفادار، باکردار اور مخلص انسان کھو دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نرم روٹیاں اور گھرداری زندگی کو خوبصورت نہیں بناتی، بلکہ نرم دل، پاکیزہ کردار اور وفاداری زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ گول روٹی تو سیکھی بھی جا سکتی ہے، لیکن کردار یہ کسی سے سیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔